السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع توحید چل رہا ہے محترم سامعین۔ سورہ حشر پارہ نمبر 28 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ هو اللہ الذی، یہ آخری آیات ہیں سورہ حشر کی، دیکھ لینا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی غیب و شہود کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ وہی هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان یعنی رحمت وسیع ہے۔ سب لوگ اللہ کی نعمتوں کو مشرک، کافر، فاسق استعمال کر رہے ہیں۔ رحیم کا معنی ہے فقط قیامت کے دن مومن پہ رحم کرے گا۔ تو آگے والی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام تاخر، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے نہایت ہی پاکیزہ، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا غالب آنے والا، بڑی طاقت والا، کبریائی کا مالک پاک ہے۔ کبریائی کا مالک بھی ہے، پاک بھی ہے اللہ۔ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے شرک سے یہ لوگ، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ، وہی اللہ ہی خالق، وہی موجد ہے، وہی صورت گر ہے جس کے لیے حسین ترین نام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور بڑا غالب آنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ بعد والے میسج میں کچھ عرض کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، موضوع چل رہا تھا توحید، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ہے فرمایا، 64 میں ہے فرمایا: ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو فرمایا یقیناً آسمان اور زمین کی خلقت میں یعنی نشانیاں ہیں۔ ذرا ترجمہ تھوڑا سا دقیق ہے، توجہ فرمائیں۔ یقیناً ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلایا، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت یہ کہہ رہی ہے نشانیاں کس میں؟ اللہ کی زمین آسمان کی خلقت، دن رات کی تبدیلی، سمندر میں کشتیاں جس کے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور آسمان سے بارش وغیرہ جس سے بنجر زمین زندہ ہوتی ہے، اور
جانداروں کو پھیلانا وغیرہ، اور ہوا کو مسخر اور بادلوں کو چلانا اور ہوا کی گردش، یہ اس میں لا آیات لقوم یعقلون فرمایا، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانی اسی میں۔ سورہ نابا میں ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ تو فرمایا کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے ہم نے موسلادھار بارش پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں اور گھنے گھنے باغات اگائیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سورہ نابا میں اللہ جو ارشاد فرما رہا ہے، زمین کو گہوارہ بنانا یہ اللہ کا کام، پہاڑوں کو میخیں کے طور پر پیدا کرنا اللہ کا کام، جوڑا جوڑا پیدا کرنا مرد عورت اللہ کا کام، نیند کو سکون دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام، رات کو پردہ قرار دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام، دن کو معاش کا وقت قرار دینا روزی کمانے کا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور فرمایا ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، روشن چراغ بنانے کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ بادلوں سے ہم نے موسلادھار پانی برسایا، یہ کس کا کام ہے؟ بادلوں سے بارش برسانا موسلادھار اللہ کا کام۔ غلہ سبزیاں اگائیں، یہ کس کا کام ہے؟ سبزیاں اگانا اللہ کا کام، اور گھنے گھنے باغات اگانا اللہ کا کام۔ جو یہ کہتے ہیں ناز الاسرار یا کسی اور کتاب کا حوالہ اکثر لوگ دیتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا شکم مادر میں تصویریں بنانے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، حیات دینے والا میں ہوں، ہوائیں چلانے والا میں ہوں، یہ بالکل شرک پہ مبنی ہے، سراسر صریح قرآن کے آیت کے خلاف ہے، لہذا وہ غلط ہے۔ بعض کام جو معصوم کرتے ہیں بطور معجزہ جو کرتے ہیں اس کی نسبت مجازی ہوتی ہے امام کی طرف، حقیقی نسبت معجزے کا فاعل حقیقی اللہ ہوتا ہے، نہ کہ نبی یا امام۔ تو باقی بعد والے میسج میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، موضوع چل رہا ہے اسلامی گفتگو گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں۔ تو سورہ رعد میں فرمایا قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اے میرا حبیب کہہ دو ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا خالق غیر اللہ ہو، نہ کائنات میں تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، غیر اللہ خالق نہیں ہو سکتا۔ هو الواحد الواحد القہار، وہی واحد بھی ہے قہار بھی ہے۔ اور سورہ ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی غالباً یہ آیت ہے، آیت نمبر یا سورہ لقمان کی ہے، آیت نمبر 25 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، جب یہ لوگ، اگر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ لوگ ان سے سوال کو وَلَئِن سَأَلْتَهُم، یہ کہ تم ان سے سوال کرو وہ کون ہے جس نے آسمان زمین کو خلق کیا،
اگر آپ ان سے سوال کریں، اللہ کے حبیب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے جس نے زمین آسمان کو خلق کیا، تو وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی مشرک بھی کافر بھی کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا۔ یہ مسلمان کیسے آ گئے جو یہ کہتے ہیں غیر اللہ خلق کرتا ہے؟ اللہ تو فرما رہا ہے ان مشرکین کافرین سے اگر سوال کریں تو وہ بھی کہیں گے خلق کس نے کیا؟ اللہ نے۔ دل سے ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ مسلمانوں کا اگر عقیدہ ہے کہ غیر اللہ خلق کرتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کا اسلام ایمان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے شکم مادر میں تصویریں بنائی، جیسے چاہیں تصویریں بنائی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں ہے، وہی عزیز بھی ہے، وہی حکیم بھی ہے، وہی غالب بھی ہے، وہی حکمت والا ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا والا ان سألتم من نزل من السماء ماء فأحیا به الارض من بعد موتها، فرمایا ان سے سوال کرو وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسائی، فاحیا، اس کے ذریعے زندہ کر دیا بنجر زمین کو جب وہ مر چکی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، زراعت نہیں دیتی، اللہ اس پانی کے ذریعے اسے زندہ کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ کرو گے ان سے تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی آسمان سے بارش برسانا اور اس کے ذریعے بنجر زمین کو زندہ کرنا، یہ بھی کہہ دیں گے یہ اللہ نے کیا ہے۔ تو لہٰذا کوئی مسلمان اس وقت مسلمان نہیں ہے جو اس عقیدے کا منکر ہو، جو قرآن نے واضح محکم آیت میں سوال کی شکل میں اللہ کے نبی کو خطاب کیا۔ پانی کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بنجر زمین کو زندہ کون کرتا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور ارشاد فرمایا سورہ زمر میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 42 دیکھ لینا، وہی اللہ ہے جس نے موت کے وقت نفسوں کو کیا دیتا ہے؟ موت دیتا ہے۔ موت کے وقت کون وفات دیتا ہے؟ اللہ۔ انفس جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، موت دینے والا حقیقی نسبت کون کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی موت دیتا ہے، کوئی اور موت نہیں دیتا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء الذکور وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 49۔ وہی اللہ جو خلق بھی کرتا ہے، وہی ہے وہ جسے بیٹے دیتا ہے، جسے بیٹیاں دیتا ہے، جسے بانج بنا دیتا ہے، جسے جڑوے دیتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، وہی ہے جس نے گٹھلی شگافتہ کو شگافتہ کر دیتا ہے اور اسے پودا اگاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، وہی اللہ ہے جو مالک الملک بھی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ تمہیں رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں خیر ہی خیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی وہ ذات ہے۔ وہی اللہ ہے الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ اس دانے کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، ایک دانے سے 700 دانے اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے اگر چاہوں تو دگنا کر دوں، 1400 دانے ایک زمین سے دینے والا ایک دانے سے کون ہے؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عالم الغیب والشہادت بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک
اللہ ربی، میرا رب بھی ہے تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب وہی اللہ ہے۔ مولا کائنات کا بھی یہی فرمان ہے، کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے لیے عزت ہے میں تیرا بندہ ہوں، میرے لیے فخر ہے تو میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے، جو نمرود نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ایک شخص جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم سے، میں موت بھی دیتا ہوں حیات بھی دیتا ہوں، اس نے قال، وہ کہتے ہیں موت میں بھی دیتا ہوں حیات بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ فَأَبَوَيْتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ظالمین کی ہدایت کو پسند نہیں کرتا۔ اور جنگ صفین کے موقع پہ مولا کائنات نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا وَرَبُّكُمْ مَمْلُوكُونَ، میں اور تم سب ایک ہی رب کے بندے ہیں، مالک ہمارا ایک ہے۔ الا رب غیرہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں غیر اللہ کو یا اہل بیت کو یا مولا علی کو رب کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ مولا خود جنگ صفین میں فرمایا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، قرآن کی آیت ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر غالباً 80 ہے، فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ الذی خلقنی، وہی جس نے مجھے خلق کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، ہدایت بخشی، ہدایت عطا کی۔ والذی هو یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، وہی مجھے پلاتا ہے۔ یہاں پلانے، کھلانے اور ہدایت اور خلقت اور مرض کی نسبت اللہ کی طرف ہے، غیر اللہ کی طرف نہیں۔ ان اللہ خلق وقسم لهم ارزاقهم، اور بہار الانوار میں ہے، بے شک اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، ان کا رزق ان کی زندگی میں تقسیم کر دیا۔ قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 دیکھ لینا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کا رزق بانٹ دیا، ان کا رزق تقسیم کر لیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ باتیں آپ کی خدمت میں نے کافی گزارشات کی ہیں۔ موت، حیات، خلقت، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ۔ اہل بیت کو ہم صرف وسیلہ مانتے ہیں، یا اگر ان کا معجزہ ہے تو اللہ انہیں معجزہ عطا کرتا ہے، اور نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے، یہ ان کی عصمت کی دلیل ہے، ان کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی باقی موضوع جس طرح مجھے ایڈمن صاحب پھر مجھے انشاءاللہ اسی موضوع پہ میں نے گفتگو جاری رکھنی ہے، جیسے موقع مجھے ملا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھی یہی گزارش کروں گا، اس عقیدہ پہ ثابت قدم رہیں، جو قرآنی عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید درست ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ معطل ہو گیا، سارے کام یہ اہل بیت کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ مفوضہ کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، غالیوں کی قسم ہے مفوضہ، اور اہل بیت نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مجھے 9 بجے کا ٹائم دیا گیا، لہٰذا 9 بجے آج میں بیزی ہوں، تو اس لیے میں 8 بجے حاضر ہوں۔ تو مجھے موضوع دیا گیا توحید، جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرا حبیب کہہ دو، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید کے متعلق پورا سورہ ہے۔
تو میں آپ کی خدمت میں ابھی صفات ثبوتیہ و صفات سلبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صفتیں جو خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں، ویسے تو اللہ کی صفتیں اتنی ہیں کہ انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ صفات ثبوتیہ میں سے قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اول یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، جس طرح کے جملے ہیں۔ اولین میں سے اول خدا کی ذات ہے، آخرین میں سے آخر خدا کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، قادر ہے، طاقت خدا کی اپنی ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے، عالم اللہ کی ذات عالم ہے، علم اللہ کا اپنا ہے، کسی نے اللہ کو عطا نہیں کیا، عالم الغیب والشہادہ۔ خدا کی ذات حی ہے، زندہ ایسا ہے، لا یموت، حی لا یموت، موت نہیں آئے گی۔ خدا کی ذات مرید ہے، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، خدا کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے کہ ہو جائے، وہ چیز وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ خدا مدرک ہے، درک کرنے والی ذات ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھنے والی، بغیر زبان کے بولنے والی، بغیر کانوں کے سننے والی، وہ ذات پاک ہے۔ متکلم ہے، بولتی ہے بغیر زبان کے، صادق ہے، سچی ذات ہے، سمیع ہے، سننے والی ذات ہے، بصیر ہے، دیکھنے والی ذات، بغیر آنکھوں کے، حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، عادل ہے ذات ہے۔ خدا کے اندر چند صفات نہیں ہے، شرکت نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، لیس کمثلہ، ذات وہ اللہ ہے۔ انما المشرکون نجس، فرمائے سوائے اس کے شرک کرنے والے لوگ نجس ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ذات میں کوئی شریک نہیں، صفات میں کوئی شریک نہیں، افعال میں کوئی شریک نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ شرک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پر شرک والے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ خدا مرکب نہیں ہے، چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہے کہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہیں، خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ حلول نہیں ہے خدا کی ذات میں، جس طرح روح داخل ہوتی ہے اس طرح خدا کے اندر ہے، اس طرح حلول نہیں ہے۔ محل حوادث نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، ایسا بوڑھا ہو جائے، ایسا خدا نہیں ہے۔ مری نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جسم نہیں رکھتا، جسم جسمانی سے پاک وہ ذات ہے، محتاج نہیں ہے۔ ساری صفتیں اللہ کی جو ہیں عین ذات ہیں، ایسی نہیں ہے کہ کوئی صفت خدا کی ذات میں بعد میں آئی ہو، ذات پہلے ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس طرح مولا کائنات کے بارے میں جملے ہیں، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، یہ اصل حقیقی معنی میں نہیں ہے یہ الفاظ، کیونکہ اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، اور مولا کائنات کی یہ جملے یہ یعنی مجازی معنی میں ہیں، جس کا معنی یہ ہوگا علی کی آنکھ اللہ کی رضا میں استعمال ہوتی ہے، علی کی زبان اللہ کی رضا میں استعمال ہوتی ہے، علی کی آنکھ اللہ کی رضا میں، تمام اعضاء و جوارے اللہ کی رضا میں استعمال ہوتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ تو باقی دوسرے میسج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ضمن میں خدا کی وحدانیت کے متعلق اور قدرت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ آیات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہے، پورا تقریباً ایک رکوع ہے، پارہ نمبر 20 کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 60۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا کون ہے جس نے زمین آسمانوں کو خلق کیا، جس نے وہ ذات جس نے زمین آسمانوں کو خلق کیا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے۔ اللہ فرما رہے ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا،
تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو منحرف قوم ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ زمین آسمان کو خلق کرنے والا اللہ ہے، اور بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے ذریعے گھنے گھنے باغات بھی اللہ اگاتا ہے۔ تمہارے اندر ہے تو کچھ درخت اگا کر دکھاؤ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ قوم تو منحرف قوم ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بعد والی آیت، آیت نمبر 61، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انحارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ یہ یہ تو خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی۔ کیا اللہ کے سوا ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے زمین کا بچھونا اللہ نے بچھایا، اسے گہوارہ اللہ نے بنایا، ٹھہرنے کی جگہ اللہ نے بنائی، اور اس کے اندر نہریں بھی اللہ نے بنائی، اور پہاڑ بھی ان کے درمیان بطور میخیں بنا دیے، اور دو سمندروں کے درمیان بغیر کسی رکاوٹ کے پانی جاری ہوتا ہے، اور دو مختلف رنگوں کے پانی، کھارا میٹھے پانی میں نہیں ملتا، میٹھا پانا کھارے پانی میں۔ کیا اللہ کے ساتھ، یعنی زمین کا خلق کرنا، نہروں کا جاری کرنا، یہ سمندروں کا بہانا، بغیر دیوار کے ایک دوسرے پہ پانی نہ ملنا، یہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اکثریت لوگ نہیں جانتے، اکثر نہیں جانتے، اکثر علم، اللہ فرما رہا ہے اکثر کو علم ہی نہیں ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، بھلا کون ہے جس نے جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے، یکشف السوء، اور جب وہ اسے پکارتے ہیں تو وہ مضطر کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ اور تمہیں زمین میں جانشین بنایا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، آیت نمبر 62 ہے سورہ نمل کی، تو فرمایا مضطر کی فریاد کو اللہ سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے، اور فرمایا تمہیں اور مضطر کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پہ خلیفہ بنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے شریک ہے، ان سب کاموں کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور فرمایا تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور بعد والی آیت، آیت نمبر 63 میں فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ فرمایا بھلا کون ہے، یا تو وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے خشکی تری میں اللہ ہدایت کرتا ہے، بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے، تاکہ اگر کوئی چیزیں ہیں تو انسان سمیٹ لے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ بعد والی آیت نمبر 64 سورہ نمل میں فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعید ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ بھلا یا تو وہ بہتر ہے، وہی اللہ ہے جس نے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے، ابتدا آدم سے وجود بخشا ہے اللہ نے، کوئی چیز انسان نہیں تھا، اور پھر اسے دہراتا ہے، دوبارہ اسے پلٹ کر بھی اسی ذات کی طرف جانا ہے، اور کیا ہے امن یبدأ الخلق، اسی کی طرف من یرزقکم من السماء والارض، کیا زمین و آسمان میں کوئی ہے جو تمہیں رزق دے اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہے، الہ اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟
کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس میں رزق کی نسبت اللہ کی طرف ہے، بارش کی نسبت بھی اللہ، دوبارہ خلق کرنے کی نسبت اللہ، دوبارہ پلٹانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو سورہ زخرف میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کا رزق ان کے درمیان بانٹ دیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں زیادہ رزق دوں، جسے چاہوں کم رزق دوں، اور رزق دینے والا اللہ ہے، رزق تقسیم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا آیت نمبر 65 میں فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، نہ انہیں یہ علم ہے کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل ہم فی شک منها بل ہم منها عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم مان پڑ گیا، بلکہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ یہ سورہ نامل کا پورا رکوع کا ترجمہ، یعنی قیامت کے منکر وہ بھی کافر ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے والے وہ بھی مشرک کافر ہیں، جو دوبارہ اٹھانے جانے کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ ان کو کوئی شعور نہیں ہے، جو انکار کرتے ہیں دوبارہ ان کو کوئی شعور بھی نہیں ہے، وہ منکر ہیں۔ تو غیب کا اللہ کے ساتھ علم ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کے پاس غیب کا علم ہے جس طرح اللہ کا ہے اسی طرح اس کا ہے، جس طرح وہ بھی مشرک ہیں۔ تو ائمہ ہدا مطلع علی الغیب ہیں، معصوم رسول، اللہ جتنا چاہتا ہے انہیں علم عطا کرتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کا علم نہیں ہوتا، ان کا علم عطائی ہوتا ہے، اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے، کیونکہ رب زدنی علما، خود اللہ کے حبیب کو حکم ہے، میرا حبیب کا یہ دعا مانگا کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، بذریعہ وہی علم اللہ نبی کو ملتا ہے، اور جتنا اللہ چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ تو میرے محترم زمین آسمان بارش برسانا اللہ کا کام، خلق کرنا اللہ کا کام، اور فرمایا دوبارہ پلٹانا اللہ کا کام، بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنا اللہ کا کام، بارش برسانا اللہ کا کام، خشکی تری میں ہدایت دینا اللہ کا کام، اور برائی کو دور کرنا معاف کرنا اللہ کا کام، مضطر کی فریاد کو سننا اللہ کا کام، دونوں سمندروں کے درمیان بغیر کسی دیوار کے رکاوٹ کے پانی کا چلانا جو ایک دوسرے میں نہیں ملتا، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ زمین میں نہریں جاری، سمندر چلانا، نہریں چلانا، پانی اللہ کا کام، پہاڑ پیدا کرنا اللہ کا کام، زمین پیدا کرنا اللہ کا کام، اور انگوریاں اگانا اللہ کا کام، بارش برسانا، زمین کو خلق کرنا، آسمان، ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو غیر اللہ انبیاء اوصیاء کو شریک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور بھی یہ بعد والے میسج میں ایک آیت کا ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ توحید عربی گرامر کی روح سے لفظ توحید وحد یوحد توحیدن باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تفعیل کا باب کسی شے کو صفت سے متصف سمجھنے کا معنی بھی دیتا ہے، اسی بنا پر توحید کا لفظ ایک سمجھنا کے معنی میں ہے، اور اس کے شرعی معنی کیا ہیں؟ یعنی اصطلاحی معنی خدا بند قدوس کی ذات، صفات، عبادت، افعال میں، وحدانیت میں، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات واحد احد ذات ہے۔